تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اسی ساری کائنات کو بنایا اور وہی اکیلا ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انسانوں میں سے بعض لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کی صحبت کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم شخصیت اور سب سے زیادہ اس امت پر احسان کرنے والی شخصیت کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ فضیلت، اعزاز، کمالات حاصل ہیں. اس امت پر تو ان کے احسانات تو ہے ہی ہیں. سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ جس کا ملک پر احسان ہے مال کے اعتبار سے بھی اور صحبت کے اعتبار سے بھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اعزاز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ اس امت پر ہم نے احسان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں مجھ پر سب سے احسان، سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت مال کے اعتبار سے بھی جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنی صحبت کے اعتبار سے بھی، میرا ساتھ دینے کے اعتبار سے بھی، من تن دھن قربان کرنے کے اعتبار سے بھی جس کا مجھ پر احسان ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے بھی جو احسان کیا میں اس کا احسان کا بدلہ دے دیا، مجھ پر جس نے بھی جو احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا، بدلہ چکا دیا، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے انہیں آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یوم وفات ہے، اور آج 20 جمادی الثانیہ ہیں۔ اس عنوان سے، اس مناسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا مطلوب ہے۔ وہ اس امت کے محسن بھی ہیں، اس امت کے مہربان بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، سب سے پہلے امتی ہونے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے، اور اس امت میں سب سے پہلے جنت میں بھی وہی ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کئی قسمیں کھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی دو قسموں کے بیان فرمائے۔ پہلی قسم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو شخص دیتا ہے اللہ کے لیے سب قربان کرتا ہے، وَاتَّقَىٰ، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جنت کی اور کلمہ حقہ کی، سچے کلمے کی، دین اسلام کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم جو ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے اور آخرت کا باغی ہے، آخرت سے منکر ہے، تو اس کو ہم جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک فریق جس میں متقی اور تصدیق کرنے والے کا ذکر ہے، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس پوری صورت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جہنم سے دور رہے گا وہ شخص الاتقیٰ جو پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ،
جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کر لے، دل کا تزکیہ اس کو مل جائے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال کرتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کی تلاش اور جستجو کرنے کے لیے وہ اپنا من تن دھن سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، انشاءاللہ ان قریب یہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کو ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی عطا پر، اللہ تعالیٰ کی دین پر، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات پر راضی ہو جائے گا۔ راضی کون ہوں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ راضی کریں گے کون؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس امت میں سب سے پہلی نبوت کی تصدیق کرنے والی شخصیت کا نام مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی تصدیق سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے تصدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس اعتبار سے اعزاز اور فضیلت حاصل ہے کہ آپ ایک آزاد عام تاجر انسان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی رشتہ داری نہیں تھی جس کی وجہ سے آدمی ماتحت ہوتا ہے یا دوسرے کے تابع ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو آپ کی بیوی تھی، ان کی بھی بڑی بات ہے کہ وہ ایمان لائی ہے، لیکن بہرحال ایک نسبت اور ایک تعلق تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی زیر تربیت میں تھے، آپ کی جزا بھائی تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک عام مکہ کے بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے صداقت اتنی عطا فرمائی تھی، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب بھی آسمانوں سے عطا فرمایا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابوبکر کا نام صدیق نازل فرمایا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے آسمان سے صدیق نازل فرمایا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کروایا گیا اور راتوں رات میں آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، اور صبح سے پہلے واپس مدینہ میں مکہ میں تشریف بھی لے آئے، تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل ان قومی لا یصدقونی، میری قوم میری بات نہیں مانیں گے۔ وہ کیسے تسلیم کریں گے کہ رات و رات ایک شخص یہاں سے بیت المقدس بھی چلا گیا، آسمانوں میں بھی چلا گیا، جنت اور جہنم کی بھی سیر کر کے واپس صبح سے پہلے یہاں آ گیا۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں تھا، بہت مشکل تھا، مستبعد تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ناممکن تھا، بہت مشکل تھا۔ کمال جو سرکار دو عالم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان پر جبریل امین فرماتے ہیں ان ابا یصدقک ابوبکر وہو صدیق، آپ پریشان نہ ہو اس لیے کہ آپ کی تصدیق ابوبکر صدیق فرمائیں گے۔ آپ کی تصدیق جو آپ بیت المقدس گئے، آسمانوں پر گئے،
اور جنت اور جہنم کی سیر کی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی تصدیق ابوبکر فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، وہ صدیق۔ اور میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے سارے لوگوں کو بتایا، تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے وہ مرتد بھی ہو گئے، بیٹھ کے ان کا یار یہ تو ایسی باتیں شروع کر دی، اور بالکل نیا نیا اسلام تھا، بلکہ اسلام کو چھپایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسی بات ہے، کسی نے منافقین نے ٹھٹا مذاق شروع کر دیا، مشرکین نے بھی مذاق شروع کر دیا، اور بعض پکے ایمان والے تھے انہوں نے تو تصدیق کی، لیکن وہ اس کی تصدیق کے لیے فوراً سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں۔ تو بعض مسلمان اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ غیر مشرک بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے، اور اس صبح جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس تشریف لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے، تو ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس انداز سے پوچھا کہ انتہائی تعجب والی بات، وہ تمہارا جو دوست ہے وہ تو اس طرح کہتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس کیا اور راتوں رات میں آسمانوں پہ گیا، جنت اور جہنم کی سیر کی، اور واپس میں یہاں واپس صبح آ گیا، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل فرمایا ہے، ہم سب موجود تھے، ہمارے سامنے ذکر فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے یار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو 100% سچ فرمائی ہے، آپ کی بات میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھوڑا سا کوئی ناچاقی جو ہوئی تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے معذرت بھی کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ خاموش ہو گئے، تو خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ صحابہ اکرام کی ناراضگی ایسی نہیں تھی، پہلے عمر سے بھی معذرت کر لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا سا خاموش ہو گئے، تو اپنی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ لفظ زیادہ کہہ دیا ہے اور ممکن ہے کہ عمر کا دل دکھ گیا ہو، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مجھ سے راضی کروائیے، مطلب ہمارے درمیان راضی نامہ کروا دیجیے۔ ادھر ابوبکر صدیق کے ہی جذبات ہیں، دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تھوڑے سے جذبات میں تھے، پھر خیال آیا کہ دیکھو ابوبکر یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو، تم ان کے پیچھے جاؤ، اور ان کو تلاش کرتے کرتے پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے ویسے ہی معافی تلافی کے لیے تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے کہ ابو بکر وہ شخصیت ہیں جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، ابو بکر مجھے سچا کہہ رہا تھا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، ابو بکر کی عظمت و فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اگر اس کائنات میں کسی کو اپنا دوست جس کو جگری یار بناؤں
اگر میں کسی کو اپنا جگری یار اور دوست بناؤں تو وہ ابو بکر صدیق ہو، لیکن میرا دوست، میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، یعنی جگری یار جس پر سب کچھ قربان کر سکتا ہو، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر میں اس کائنات میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا یعنی خلیل بناتا اللہ تعالیٰ کے سوا، تو ابو بکر صدیق اس لائق ہیں کہ وہ میرے خلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا اور فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ فسمی یومئذ عتیقا، اس دن سے ابو بکر صدیق کا نام عتیق بھی پڑ گیا۔ صدیق بھی ابو بکر ہیں، عتیق بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، دو آسمانوں پہ وزیر ہوتے ہیں اور دو زمین پہ وزیر ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے دو وزیر، دو آسمانوں پر اور دو زمین پر۔ میرے دو وزیر جو آسمانوں پر ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کوئی بات کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس خاتون نے کہا کہ اگر میں آئی اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس ہو؟ اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ کیا پتہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ نہ ہو تو پھر میں کس سے ملاقات کروں؟ آپ کا نائب کون ہوگا؟ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتی ابا بکر، اگر میں نہیں ہوا تو پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر فرمایا کہ میرا جانشین کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کے بارے میں لکھ دوں، وصیت کروں، لیکن فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کریں گے اور امت محمد یعنی میرے صحابہ بھی سوائے ابو بکر کے کسی اور پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ بھی ابو بکر کے خلاف، ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کا انکار کرے گا، یا اللہ الا ابو بکر، اور یہ امت بھی ابو بکر کے علاوہ کسی پر اتفاق نہیں کریں گے۔ یعنی خلافت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی خلافت میں لکھ دوں، لیکن کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کی موجودگی میں ابو بکر کو ہی خلیفہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ مسلمان بھی ابو بکر ہی پر متفق ہیں، اس لیے مجھے اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرما دی تھی، فرمایا لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غير ابو بکر، او كما قال علیہ السلام، کہ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور ان کی امامت ابو بکر کے سوا کوئی اور کرے، ابو بکر کے سوا کوئی اور امامت کرے۔ اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری عمر میں اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ بالکل صحیح ترین حدیث ہے، تمام سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید بیمار ہیں، نماز نہیں پڑھا سکتے، مصلی نبوی آج خالی ہے، محراب نبوت آج خالی ہے، اور اس پہ نماز پڑھانے کی کس کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
میری اور آپ کی ماں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا تو بڑے نرم دل ہیں اور آپ کو جب محراب میں نہیں پائیں گے، مصلی رسول جب خالی ہوگا وہاں کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روتے روتے ہچکی بن جائے گی، آواز نہیں نکلے گی منہ سے، لوگوں کو آواز نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے مصلی۔ اما عائشہ پھر کہنے لگی کہ اما عائشہ کے دل میں تو ایک قوم کے لیے، امت کے لیے ایک رحم تھا اور اپنے ابا کے مزاج سب سے زیادہ جانتی تھی، لہذا آپ نے دوبارہ گزارش کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، میری مشورہ تو نہیں مانا، اب آپ کا مشورہ مان لیں گے، تو آپ کہیں کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، کمزور دل والے ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ حکم دیں حضرت عمر کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی گزارش کی کہ یا رسول اللہ عمر نماز پڑھا دیں گے ابو بکر کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھ والی عورتیں ہوں، یعنی زلیخا کے ساتھ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جو ہے ان ھذا الا ملک کریم ما ھذا بشر، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یعنی تمہیں عقل کمزور ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، تمہیں کیا معلوم۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے سوا کسی کو امامت کا اہلیت نہیں، اور اسی بنیاد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام مشورہ ہو رہا تھا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے جب رائے دی گئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا والی اور امام جس کو بنا دیا، یعنی مصلی رسول کا امام جس کو بنایا، ہماری حکومت کا امام بھی وہی ہوگا۔ ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا تھا، اور بے شمار ایسی روایات اور احادیث ملتی ہیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اس امت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کائنات میں سب سے عظیم وہ ہستی ہیں، لیکن فرماتے ہیں میں پوری زندگی میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں ابو بکر سے پہلے ہو جاؤں، لیکن میری پوری زندگی کوشش کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بہت سارا چندہ جمع کیا تھا اور باقاعدہ اس کے لیے مہم چلائی تھی، اور یہ پہلا جہاد تھا جس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی تھی کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن سے ہمارا سروکار ہے اور اتنا دور کا سفر ہے، خوب چندے لاؤ، جہاد کے لیے چندہ جمع فرمایا اور جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اس میں یہ وہی غزوہ ہے جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی اشرفیاں اٹھا کر لائے کہ اٹھا نہیں سکتے تھے، تھیلا جو اشرفیوں سے بھرا تھا، چاندی اور سونے سے بھرا ہوا تھیلا، اٹھا نہیں سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوش ہوئے ان چاندی اور اشرفیوں کو دیکھ کر کہ ہاتھ سے یوں اٹھاتے تھے اور خود سے یوں گراتے تھے، اور فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے وقت تم جو کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، آج کے بعد تم جو کرو تمہیں نقصان نہیں ہے۔
اس جہاد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا آج اگر کوئی ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے کہ پہلی جہاد تھا جس میں میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور میں نے کہا کہ آج میرے پاس پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اور آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لہذا میں نے یوں سوچا کہ سارے گھر میں جو کچھ ہے اس کا آلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراست نبوت اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، جو پیر مرشد ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے، پھر نبی کی فراست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملے کے آج ہی تصفیہ ہو جائے، کوئی پوشیدگی نہ رہے۔ پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں جو کچھ تھا ہر چیز آدھی آدھی کر کے لے آئے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا یا ابو بکر صدیق تم کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا ہوں، یہاں تک کہ دیوار پر اگر کوئی کیل لگی ہوئی تھی تو وہ بھی میں اتار کے لے آیا ہوں، تاکہ شاید مجاہدین کو جہاد کے سفر میں کسی جگہ کیل کی ضرورت پڑے وہ بھی کام آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غالباً جو مال ابو بکر لے کر آئے تھے اور جو عمر لے کر آئے تھے ان میں عمر زیادہ لائے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بھی کم لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر تم کتنا لائے ہو، تمہارا مال کتنا ہے اور تمہارا کتنا، یہ نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی اس انداز سے کیا کہ تم کیا لے کے آئے، یعنی پیچھے کتنا چھوڑا ہے، اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم کی پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، اس لیے قربانی ابو بکر صدیق کی زیادہ تھی۔ تو بہرحال یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، اور وجہ طور پر ہمارے لیے ہمیں فخر ہے، ہمیں ان کی ابتدا کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، اور ان کی نقش قدم پر چلنے میں ہمیں 100% فخر بھی محسوس ہونا چاہیے اور کامیابی کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔